السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہم اس محفل میں پڑھیں گے اس کا پہلا شعر ہے: مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے، بھوں پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے۔ خرابات کا مطلب ہے شراب خانہ، اور قبلہ حاجات سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ یہ عزت کا کلمہ ہے جس کا درست استعمال تو خدا کے لیے ہے، لیکن عموماً واعظ، شیخ اور بزرگ کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ شعر میں شراب خانے کو آنکھ سے اور مسجد کو باعتبار محراب ابرو یعنی بھوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خاص طور پہ خواتین اپنی بھویں بناتی ہیں تو وہ بھویں ایک کمان کی صورت میں ہوتی ہیں، تو ان کو انہوں نے محراب کہا غالب نے، اور ان کو اس سے تشبیہ دے دی۔ اب کہتے یہ ہیں کہ شراب خانہ مسجد کے قریب ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ایسے کہ جیسے کہ ابرو کے پاس آنکھ ہوتی ہے۔ اچھا شعر ہے، کافی مطلب گہرا ہے۔ آپ اس کو 2-4 مرتبہ پڑھیں گے ان الفاظ کی روشنی میں، معنی کی روشنی میں جو ہم نے آپ کو بتلائے، تو انشاءاللہ یہ شعر آپ کو بہت ہی اچھا لگنے لگے گا، اور ممکن ہے کہ آپ اس سے کچھ نئے معنی بھی نکال لیں۔ اگلا شعر ہے کہ عاشق ہوئے ہیں آپ بھی ایک اور شخص پر، آخر ستم کی کچھ تو مکافات چاہیے۔ مکافات کا مطلب ہوتا ہے بدلہ ہوا۔ ہمارے یہاں اکثر یہ لفظ بولا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، بدلہ، معذرت چاہتے ہیں، بدلہ ہوا نہیں، بدلہ۔ آپ نے سنا ہوگا مکافات عمل، یعنی آپ جیسا عمل کرتے ہیں آپ کو اس کا ویسے ہی بدلہ ملتا ہے، تو مکافات بدلے کو کہتے ہیں۔ ستم کہتے ہیں ظلم کو، اور آخر ستم کی کچھ تو مکافات چاہیے کا مطلب ہے کہ جو ظلم ہوئے ہیں ان کا کوئی بدلہ تو ہونا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کس سے مخاطب ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اس شعر میں مرزا غالب اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہم آپ پر عاشق تھے اور آپ نے جی بھر کر ہم پر ظلم کیا۔ اب کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کو بھی کسی سے عشق ہوا ہے، اور جتنے ظلم آپ نے ہم پہ کیے تھے اس کا بدلہ ملنا چاہیے تھا، چنانچہ مل جائے گا۔ یعنی جب محبوب سے یہ عشق کرتے تھے تو محبوب ان پہ ظلم کرتا تھا، تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس سے کیسے بدلہ لیں۔ ظاہر ہے محبوب سے تو خود تو بدلہ لے نہیں سکتے تھے، لیکن جب اس بات کا علم ہوا کہ محبوب نے بھی کسی سے عشق شروع کر دیا ہے تو خوب خوش ہوئے، اور کہنے لگے کہ اب چونکہ عشق میں یہ دستور ہے کہ آپ کا محبوب آپ پہ ظلم کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ آپ نے جتنے ظلم ہم پہ کیے تھے وہ ظلم اب آپ کا محبوب آپ پر کرے گا، اس لیے حساب برابر ہو جائے گا۔ اگلا شعر ہے کہ دے داد اے فلک دل حسرت پرست کو، ہاں کچھ نہ کچھ تلافی مافات چاہیے۔ داد دینے کا مطلب ہوتا ہے شاباش دینا۔ فلک کہتے ہیں آسمان کو، اور دل حسرت پرست کا مطلب ہے وہ دل جس کے اندر حسرتیں ہی حسرتیں بھری جاتی ہیں، ان سے حسرتوں سے بھرا ہوا ہو، یعنی اس کے حصے میں حسرتوں کے سوا کچھ اور نہ آیا۔ اور تلافی مافات کہتے ہیں جو کچھ گزر چکا اس کا نقصان پورا ہونا یا نقصان پورا کرنا۔ تو فرماتے ہیں آسمان سے مخاطب ہیں، آسمان سے عموماً
مخاطب ہونے کا مطلب شعراء کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقدر کا گلہ کر رہے ہیں، اپنی تقدیر سے مخاطب ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ تو نے، اے آسمان، تو نے میری کوئی بھی آرزو پوری نہیں کی، اور ہر آرزو کا نتیجہ حسرت کی شکل میں نکلا، اور میرا دل ایک کے بعد ایک حسرتوں سے بھرتا گیا، لبریز ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کے حصے میں حسرتوں کے سوا کچھ نہ آیا۔ تو کہتے ہیں کہ اب میرے دل کی حسرت پرستی ہی کی داد دے دے۔ میں جو پہلے دکھ اٹھا چکا ہوں، جو مصیبتیں برداشت کر چکا ہوں، ان کی کچھ نہ کچھ تو تلافی ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقی آرزو تو کوئی پوری نہیں ہوئی۔ اب آسمان سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دل نے جس ہمت اور حوصلے اور دلیری سے وہ حسرتیں برداشت کی، مجھے کم از کم اس کی داد ہی مل جائے۔ اور یہ سچ بھی ہے کہ جب انسان پر ہر قسم کے رنج اور غم کی زیادتی ہوتی ہے تو محض اتنی بات بھی بڑے اس کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے کہ کوئی کہہ دے کہ بھئی واہ واہ، فلاں شخص نے کتنے حوصلے کا ثبوت دیا، کتنی ہمت سے کام لیا۔ تو مرزا آسمان کی طرف سے سمجھتے ہیں کہ یہی کم از کم ایک شاباشی کا ان کو کلمہ آسمان کہہ دے کہ بھئی واہ واہ مرزا صاحب، آپ نے بڑی بہادری سے ساری مشکلات برداشت کی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اگر اتنا ہی ہمیں اگر ہمارا مقدر کہہ دے تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے بہت سارے مشکلات کی تلافی ہو جائے گی۔ شعر ہے اور کافی مشہور شعر ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ سیکھے ہیں ماہ رخوں کے لیے ہم مصوری، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے۔ ماہ رخ کہتے ہیں چاند جیسے چہرے والے کو۔ اصل میں ماہ رخ حسینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا حسین جس کا چہرہ جو ہے، ماہ کہتے ہیں چاند کو، رخ کہتے ہیں چہرے کو۔ اب مصوری آپ جانتے ہیں، پینٹنگ، تصویر بنانا، اور تقریب کہتے ہیں کسی سلسلے میں قریب آ جانا، ملنا۔ اور بہر ملاقات کا مطلب ہے ملاقات کے لیے۔ اب تقریب میں آپ جانتے ہیں یہ شادی کی تقریب بھی ہو سکتی ہے، کوئی موقع محل بھی ہو سکتا ہے، کوئی ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند جیسے چہروں والے محبوبوں کی خاطر مصوری سیکھی ہے۔ آخر ان سے ملاقات کے لیے کوئی نہ کوئی سبب اور وسیلہ تو ہونا چاہیے۔ اب مصوری کیوں سیکھی؟ مصوری اس لیے سیکھی کہ حسینوں کو ہمیشہ تصویریں کھنچوانے کا شوق ہوتا ہے، اور اب وہ انہیں وقتاً فوقتاً بلاتے رہیں گے، اور جب بلائیں گے تو ظاہر ہے کہ آمنے سامنے ہوں گے اور ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ یہ بیٹھنے سے تو ہم ان کا دیدار کر لیں گے، اور جو بھی دیدار کی لذت ہوتی ہے وہ حاصل کرنے کا ہمیں موقع ملتا جائے گا۔ تصویر میں کیمرے کے ذریعے تصویر لینا نہیں ہے، بلکہ وہ تصویر ہے جس میں تصویر بنوانے والا سامنے بیٹھ کر، مصور کے سامنے بیٹھ کر اس سے تصویر بنواتا ہے، اور یہ تصویر کئی دن میں بنتی ہے۔ یہ تو سارا طریقہ کار ہے، اس سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ تو وہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو مصوری سیکھی وہ کوئی فن کی خدمت کرنے کے لیے نہیں سیکھی، بلکہ ہم نے صرف اس لیے سیکھی ہے کہ خوبصورت لوگ ہمیں اپنے پاس بلوائیں گے اور کہیں گے کہ بھئی ہماری تصویر بنا دیجئے، تو ظاہر ہے کہ تصویر بنانے کے لیے ان کو ان کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، تو وہ تصویر بھی بنائیں گے اور ساتھ ساتھ ان کے دیدار کے مزے بھی لوٹ لیں گے۔ اچھا، اب شعر ہے اور یہ کافی مشہور شعر ہے۔ میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گناہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گناہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ میں کہتے ہیں شراب کو، اور نشاط کہتے ہیں لطف لینے کو، مزہ لینے کو۔ روح کہتے ہیں چہرے کو، اور سیاہ کہتے ہیں کالے کو۔
روح سیاہ یعنی کالے چہرے والا۔ ایک گونا، آپ یہ دیکھیے کیا اچھا اور خوبصورت انہوں نے یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ایک مسلسل، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مسلسل کے معنوں میں ہم اس کو معنی کریں گے بے خودی، اپنے آپ سے اور دنیا سے بالکل بے خبر ہو جانا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ شراب پینے سے کس روح سیاہ کا مقصد ہے کہ نشاط اور شادمانی حاصل ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میرا تو صرف یہ مقصد ہے کہ دن رات ایک بے خودی طاری رہے۔ اب کمال یہ دیکھیے کہ عیش و نشاط کی خاطر شراب پینے کو روح سیاہی قرار دیا، حالانکہ غالب شراب پیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شراب پینے والے کو روح سیاہ کہہ رہے ہیں۔ تو بس اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جس کے اوپر بہت غم ہو، رنج ہو، پریشانیاں ہوں، تو وہ شراب کے نشے میں ہر وقت ڈوبا رہے، اور جب وہ بے خودی میں ہو تو وہ اپنی سب پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنے رنج، اپنے نقصان، ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو میں شراب پیتا ہوں تو یہ اس سے مجھے کوئی عیش و عشرت میں مقصود ہے، میں کوئی مزے لینے کے لیے پیتا ہوں یا عیاشی کے نقطہ نظر سے پیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے تو بس ہر وقت ایک بے خودی چاہیے، ہر وقت میں اس کے نشے میں ڈوبا رہوں تاکہ میں اپنی پریشانیاں اور اپنے دکھ سب کے سب بھول جاؤں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور غزل کے شعروں کا مطلب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے پھر مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔